ہمارے ساتھ موجود ہیں سطح علی عباسی صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تیمور طالپور صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور صوبائی وزیر سندھ بھی ہیں. ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے. صداقت صاحب، آپ سے آغاز کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آفر دی گئی ہے اے پی سی میں شرکت کی. قومی ایشو ہے سر، امن و امان پہ تو اکٹھا ہو جانا چاہیے. آپ لوگوں کی طرف سے نو کہا گیا ہے، یہ آفیشیل ہے یا ابھی اس پہ غور و خوض ہونا باقی ہے؟ صدر صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے اپنے شو کے لیے بلایا. دیکھیں، قومی ایشو قومی قیادت نے حل کرنے ہوتے ہیں، اس کے لیے ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن جس طریقے سے یہ حکومت پچھلے 9 مہینے سے جس طریقے سے آئی، جس راستے سے آئی، اور جس طرح اس نے معیشت کی تباہی کی، امن و امان کی تباہی کی، اور اس کے بعد انسانی حقوق کی تباہی کی، آئین کی جو روایات تھیں، جو آئین کے پریسیڈنٹ سے جس طرح ان کو انہوں نے بلڈوز کیا، تو میرا خیال ہے ان سے کوئی بھی آدمی ان سے کسی چیز کی توقع نہیں ہے. اور تو اور ان سے IMF معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو بیرونی جو جتنے ممالک ہیں وہ اس بات پہ ان کو کوئی کسی قسم کی پیمنٹ دینے کے لیے تیار نہیں. گو کہ ہمارے جو ریزروز ہیں وہ 3 ارب سے بھی نیچے چلے گئے اور تاریخ کے کم ترین ریزرو پہ چلے گئے. تو ان کے پاس بیٹھنے کا یا کوئی لانگ ٹرم ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے. اب دوسری بات یہ کہ الیکشن کمیشن جس کا آپ نے ذکر کیا، صوبائی حکومتیں ملک میں ٹوٹی ہوئی ہیں، 2 صوبائی حکومتیں نہیں ہیں، وہاں پہ کیئر ٹیکر ہے. میں اس پہ بھی آؤں گی نا. عباسی صاحب مجھے یہ بتائیں، یہ تو قومی ایشو ہے نا، دہشت گردی، اور وزیر اعظم بڑا سوال اٹھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جو آپ لوگوں کو NFC سے 417 ارب دیے گئے وہ کہاں خرچ ہوئے؟ کیا آپ نے انفراسٹرکچر بنایا دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے؟ ان سوالوں کی کیا جواب دیں گے؟ وہ کہتے ہیں 10 سیف سٹی بن سکتے تھے اس رقم سے. تو دیکھیں، وہ تو اگر ایسی پیمنٹ کی بات کریں جو خالی ایک وزیر اعظم پہ اپنا کیس ہے، اسے پتہ نہیں کتنی بڑے بڑے موٹر ویز بن سکتے تھے جو ان پہ 16 ارب کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے، مقصود چپڑاسی والا. لیکن آج میرا خیال ہے ہمارے سابق اسپیکر جو اسپیکر اسمبلی کے سابق اسد کیسر صاحب نے اس کا پورا تفصیل سے جواب دیا کہ اس میں کوئی بھی رقم اسپیسیفک جس مقصد کے لیے تھی اسی مقصد کے لیے استعمال ہوئی. رہی بات کہ APC آل پارٹی کانفرنس، ملک میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کا ایک کنسنسس ہوتا ہے. آپ کو کنسنسس کا انوائرمنٹ نظر آ رہا ہے کہ وہ لوگوں کو تحریک انصاف کے MNAs کو، سابق وزراء کو کیا جائے کہ آپ راضی ہو جائیں؟ نہیں، میں بتا رہا ہوں نا، راضی تو پہلی تو بات ہے ان کے پاس مینڈیٹ ہی کوئی نہیں ہے، اسمبلی میں اپوزیشن کوئی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. افغانستان کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ انہوں نے پچھلے پورے 9 مہینوں میں ایک دورہ نہیں ہوا، نہ جو ان کے کوئی ڈائیلاگ چل رہے تھے اس پہ کوئی گورنمنٹ کی کوئی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، ان کی کوئی کسی قسم کا کوئی سٹیٹمنٹ کوئی چیز نہیں آئی. تو آج یہ تباہ کرنے کے بعد یہ صرف چاہتے ہیں کسی طرح ملبہ PTI پہ پھینکے. تو اگر آپ نے کسی بات پہ کوئی بات کرنی ہے تو سب سے پہلے بیٹھیں، ملک کو فری اینڈ فیئر الیکشن، دونوں صوبوں کے الیکشن کی ڈیٹ دیں اور اگلے الیکشن کی ڈیٹ دیں. اور پھر جو جس نے بھی کل آنا ہے اس کے لیے جو آپ کا ٹینیور ہے، اس ٹینیور کے لیے آپ کوئی پالیسی دیں. لانگ ٹرم میں جو بڑی پالیسیز ہیں وہ صرف اسٹیبل گورنمنٹ دے سکتی ہیں. جو مینڈیٹ والی حکومتیں ہوتی ہیں، آپ کی طرف سے نو ہے، نو یعنی غیر سنجیدہ بات ہے. ایک طرف یہ PTI کے لوگوں کو صرف بیان دینے پہ کسی نے کسی کو منشی کہہ دیا، کسی نے کو اخبار میں بیان دے دیا، ان کو پکڑ کے اندر کر رہے ہیں. شیخ رشید کو، فواد چودھری کو، ان کی آفر کو تو صرف مذاق میں لیا جا رہا ہے. نہیں، ان کی آفر ہی نہیں ہے سیریس. اگر یہ ماحول بنائیں اور ماحول بنا کے ایک پولیٹیکل کنسنسس ہو سکتا ہے کہ آپ الیکشن کا اعلان کریں اور باقی جو آپ نے یہ غلط کام کر رہے ہیں، انسانی حقوق کی پامالیاں کر رہے ہیں یا الیکشن آپ روک کے بیٹھے ہوئے ایک آئینی ایک جو پروسیس کو روکا ہے اس پہ بات کریں تو باقی سب آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں آپ کا پوائنٹ لے کے تیمور طالپور صاحب سے پوچھتی ہوں. سر آپ بتا دیں، آپ لوگ چاہتے ہیں اتفاق رائے ہو کیونکہ یہ امن و امان سے ریلیٹڈ معاملہ ہے، ان کو بلا رہے ہیں، لیکن دوسری جانب تاثر یہ بن رہا ہے تحریک انصاف کے گرد جو گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، جو الزام تراشی ہو رہی ہیں، جو مقدمات گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اس کے بعد یہ آفر کرنا جیسے کہ اسد عمر کہہ رہے ہیں، یہ تو پھر سیاست ہے، یہ خلوص دل سے آفر نہیں ہے. کیا کہیے گا؟ مجھے آواز نہیں آ رہی تھی طالپور صاحب کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر آپ چیک کریں شاید آپ. ہاں جی ٹھیک ہے. جی آئی کین ہیئر یو. سر میں بڑے غور سے سن رہا تھا صداقت عباسی صاحب کی باتوں کو، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا میٹر ہے
और इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट शायद कोई और चीज नहीं है। तो जिस तरह से इन्होंने ऑफर डिक्लाइन की है साथ मिलके बैठ के और ये मसलों पर बात करने की, मतलब उनका इंटरेस्ट नहीं है इतने इम्पोर्टेंट मैटर पे। दूसरी बात अब्बासी साहब ने कही कि अगर हम माहौल बनाएं तो वो बैठ सकते हैं। तो अगर अब्बासी साहब समझते हैं कि इनके जो करप्शन के केसेस हैं और जो कानून अपना रास्ता लेता है उसको हम ट्विस्ट कर देंगे तो ये नहीं होगा। एक 1 पॉइंट एजेंडा है, इस पे बात कर सकते हैं, बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के लीडर मुत्तहद हों एक बात के ऊपर, एक सोच के ऊपर, एक लाइन हमें डिसीजन लेने चाहिए। पर ये नहीं हो सकता कि माहौल ऐसे माहौल वैसे। और दूसरी बात की IMF के लोन की, तो मेरे ख्याल से मेरे भाई काफी पढ़े लिखे हैं, अगर IMF का जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट आया ना वो पढ़ ले तो बड़ा क्लियरली उन्होंने लिखा है कि PTI ने, इमरान नियाजी ने इनसे जो वादे किए उनसे मुकर गए, उसकी वजह से ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हुआ जो आज हमें सही करना पड़ा है। वो ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर हमने लिए हैं और इंशाल्लाह ताला वो सही हो जाएंगे। सर, ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं इस पे ये कहते हैं कि एक तरफ आप लोग हमारे साथ ये सलूक कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप हमें दावत दे रहे हैं बातचीत करने की, तो ये तो दोहरा मेयार है। इस पे कुछ कहना चाहेंगे? हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम इनको रियायत देंगे, हमने नहीं कहा कि हम इनके करप्शन के केसेस बंद करेंगे, हमने इनको नहीं कहा कि ये आगे सारा दिन लोगों को गालियां गलम आप करेंगे। आपके निगरां वजीर हैं पंजाब में, वो अपना वो काम करते हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये विफाक कर रहा है, ये तमाम तर जो गिरफ्तारियां हो रही है विफाक कर रहे हैं, तो विफाकी हुकूमत में तो आप भी शामिल है ना, तो वो उनका ये स्टेटमेंट आया है, एक तरह से एंडोर्समेंट है ये। तो ये सियासी मुकदमात अगर हैं तो ये क्या किस लिए बनाए जा रहे हैं, ये फिर आप इस पे क्या कहेंगे, एंडोर्स करेंगे आप उनकी बात को? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कानून है, किसी की भी लॉ अलग नहीं होना चाहिए। जैसा PTI के साथ लॉ वैसा नून लीग के साथ, वैसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। क्यों ये चिल्ला रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने अली फरियाल टालपुर को जेल में डाला, जेल में डालने के बाद आधी रात को अस्पताल लेके वहां से भी वापस लेके हथकड़ी बना के मरियम नवाज साहबा के साथ क्या सलूक किया, आसिफ जरदारी साहब के साथ क्या सलूक किया, शरीफ साहबान के साथ क्या सलूक किया। तो ये जो है ना, ये जब ये कर रहे थे मैं तभी कहता था कि भुगतना आपको ही पड़ेगा, क्योंकि हम सियासतदान लोग हैं, हमने जेलें देखी, हम जेलों में जाते हैं, हथकड़ी पहनते हैं, हंस के आते हैं। इस तरह थोड़ी है शेख रशीद बातें करता था, हथकड़ी मेरा जेवर है, मर्द का जेवर है, और अब ऐसी हालत हो गई है वो हथकड़ी पहन के कि आप गालम गलोच करके हर किसी को, नेशनल लीडर्स को गालियां दे रहे हैं। अभी तो एक कराची में मेरे ख्याल से केस भी हो गया है शेख रशीद, और एक मेरे हल्के उमरकोट में भी इंशाल्लाह होने वाला है, बड़ा जल्द आप सुनेंगी। इस तरह से नहीं होता। हम भी दूसरों की लीडरशिप को रिस्पेक्ट करते हैं और उनको भी दूसरों की लीडरशिप को रिस्पेक्ट जरूर करना होगा, वरना उसके बड़े रिपरकशन होंगे, और वो रिपरकशन